سوال پہ حامد میر صاحب بتائیے، اب حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں اس وقت؟ کس معاملے میں؟ یہ جو اس وقت یہ جو بڑھتی ہوئی ایک سپورٹ ہے، کم از کم انٹیکٹ سپورٹ تو ہے، یہ ایک سیاسی ایک چیلنج ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑھتا جا رہا ہے چیلنج، اس میں کمی تو نہیں آ رہی. تو میں تو کیونکہ پچھلے دن کافی دنوں سے میں تو فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں ہوں، تو مجھے تو نہیں آپ کی جو سپورٹ رپورٹ ہے، ہو سکتا ہے یہ جہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے وہاں پہ کافی لوگ ہوں، یا یہ جلسے وہاں پہ ہو رہے ہیں جہاں پہ خلاف نہیں ہے. تو کل میں کالام میں تھا اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کالام میں ایم این اے ایم پی اے دونوں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، لیکن وہاں پہ مجھے کل کو ایک بھی آدمی ایسا نہیں ملا جو کہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کر رہا تھا. اور اسی طرح جب میں سندھ میں جاتا ہوں تو وہاں پہ دادو ہو یا خیر پور ہو، مجھے کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ملتا جو پیپلز پارٹی کی سپورٹ کر رہا ہو. اور اس سے پہلے میں گیا تھا راجن پور ڈی جی خان، وہاں پہ مجھے کوئی ایک بھی بندہ نہیں ملا جو نون لیگ کو یا کاف لیگ کو یا پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے. تو اس وقت دو پاکستان ہے، ایک پاکستان وہ ہے جو خلاف میں ڈوبا ہوا ہے، اس پاکستان میں یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے، ان کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ہے، لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں. ایک پاکستان وہ ہے جہاں سیلاب نہیں آیا، وہ انجوائے کر رہے ہیں اور وہ پولیٹیکل ریلیز میں مصروف ہیں، عدالتی کارروائیوں میں مصروف ہیں. تو وہاں پہ یقیناً جلسے بڑے ہو رہے ہوں گے. مجھے اس پاکستان کے بارے میں آج کل زیادہ انفارمیشن نہیں ہے. آپ نے اگر میرے سے بات کرنی ہے تو جو پاکستان ڈوبا ہوا ہے اس کے بارے میں بات کریں. جی ابھی تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس سب سیلاب کے درمیان میں آ کے آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست کتنی اہم ہے، آپ نے پریزیڈنٹ صاحب کا آ کے انٹرویو کیا، تو یہ مجھے بتائیے کہ جو سیلاب کی سچویشن ہے اس کا امپیکٹ آنے والے دنوں میں سیاست پر کوئی ہوگا فار ریچنگ؟ دیکھیں وہ انٹرویو جو کیا میں نے وہ تو کافی دن پہلے کا ایک تھا، تو اس لیے مجھے کمٹمنٹ نبھانی پڑی، تو میں بلوچستان سے واپس آیا وہ کرنے کے لیے. ابھی میں واپس جا رہا ہوں، راستے میں ہوں، بائی روڈ جا رہا ہوں، اس لیے کہ آج کل پی آئی اے کی جو فلائٹس ہیں وہ لاسٹ منٹ پہ کینسل ہو جاتی ہیں یا ڈیلے ہو جاتی ہیں 3-4 گھنٹے کے لیے. تو بیسٹ جو میں نے یہ سبق سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ بائی روڈ اگر آپ سفر کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. میں ابھی آپ کو جو سیاست ہے نا اس کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. بلوچستان میں ایک جگہ ہے زندر، یہ اتھل کے علاقے میں ہے، وہاں پہ بھی سیلاب سے بڑی تباہی ہوئی. تو میں ادھر گیا تو وہاں پر جب میں بہت سے تباہ شدہ مکانات دیکھ رہا تھا تو ایک عورت جو ہے وہ زبردستی مجھے اپنے گھر کے اندر لے گئی اور اس نے دکھایا کہ دیکھیں میرے گھر میں کتنی تباہی ہوئی ہے، یہ سامنے ندی بہتی ہے، تو اس کا پانی جو ہے میرے گھر میں آ گیا تھا. یہ ساری کہانی سنا کے تو اس نے مجھے کہا کہ میرا شوہر جو ہے وہ بھی کسی کام کاج کا کوئی کام کاج نہیں کرتا، وہ بیکار ہے، اور یہ حکومت جو ہے یہ بھی بیکار ہے، یہ بھی کوئی کام نہیں کرتی، اس نے بھی ہماری کوئی مدد نہیں کی. تو یا تو میرا شوہر بدل دیں یا یہ حکومت بدل دیں. ہاں میں بڑے حیران ہوا کہ وہ وائرل ہوا تو میں نے اس کو بعد میں پوچھا کہ تم نے کیا بات کی ہے، ویسے تمہارے منہ سے نکل گئی ہے. کہتی ہے نہیں دیکھیں نا میرا شوہر بھی جو ہے وہ بیکار ہے، کوئی کام نہیں کرتا، اور یہ حکومت بھی بیکار ہے، یہ بھی کوئی کام نہیں کرتی، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو کوئی کسی ایک کو تو بدل دینا چلے، اگر آپ میرا شوہر نہیں بدل سکتے تو یہ حکومت ہی بدل دیں. تو یہ دیکھیں یہ ہے پرسیپشن. اور وہاں پہ بلوچستان میں ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے، تو 8-9 پارٹیاں جو ہیں ان کی مل کے کولیشن گورنمنٹ بنی ہوئی ہے. اچھا اب مجھے ابھی میں راستے میں ہوں تو ملتان جاؤں گا، وہاں سے مجھے جانا ہے رجحان. تو مجھے فون آیا ہے ابھی اسپین سے مجھے فون آیا ہے ایک صاحب کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ مسلم لیگ نون کے سپورٹر ہیں. گالیاں دے رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ ٹی وی چینل پہ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ چلا رہے ہیں سیلاب زدگان کا، میں اس میں بار بار پیسے بھیجتا ہوں اور پاکستانی بینک جو ہیں وہ ڈکلائن کر دیتے ہیں، وہ پیسے قبول نہیں کر رہے ہمارے، تو ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. میں نے کہا اچھا یار تم ایک کام تم ٹویٹ کر دو. کہ اس نے پھر ٹویٹ کیا، پھر میں نے وہ جو اس کی ٹویٹ ہے وہ بھیجی ہے سب کو، اور میں نے پتہ ہے صرف ایک بندے کو نہیں بھیجی، اس کا نام مفتا اسماعیل ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مفتا اسماعیل جو ہے نا وہ کسی کو آنسریبل نہیں ہے، نہ وہ شہباز شریف کو آنسریبل ہے، نہ وہ کسی اور کو آنسریبل ہے، وہ صرف اپنی مرضی کا مالک ہے.
تو باقی سب کو جس کو میں بھیج سکتا ہوں میں بھیج رہا ہوں. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ پاکستانی جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے دل میں اپنے پاکستانی بھائی بہنوں کا درد ہے, وہ اپنے خلاف جان بھائی بہنوں کو پیسے بھیج رہے ہیں, اور ہماری حکومت کا یہ عالم ہے کہ یہ ان سے پیسے قبول نہیں کر رہے بینک اور ڈکلائن کر رہے ہیں. وجہ ان کا تو آپ جہاں پہ بھی چلے جائیں, حامد وجہ کیا ہے, کے کسی بھی خلاف یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے مس مینجمنٹ ہے, انکمپیٹنس ہے, اور کیا ہے؟ مس مینجمنٹ اور انکمپیٹنس تو آپ کو ہر جگہ پہ نظر آ رہی ہے. دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ بارشیں ہوئی ہیں, لیکن یہ جو تباہی ہوئی نا سیلاب میں, یہ تباہی جو ہے اس میں 50% کردار ہوگا بارشوں کا. باقی جو 50% جو تباہی آ رہی ہے نا, خاص طور پہ سندھ میں اور بلوچستان میں جو تباہی آئی ہے, اس میں موسمی آفت سے زیادہ یہاں پہ جو حکومت ہے اور جو ادارے ہیں ان کی انکمپیٹنس ہے. میں نے آج سے 2 مہینے پہلے کالم لکھا تھا کہ کلائمیٹ چینج از بیکمنگ اے بگر تھریٹ فار پاکستان دین ٹیررزم. مجھے نظر آ رہا تھا, میں کوئی کلائمیٹ چینج کا یا انوائرمنٹ کا میں اتنا بڑا ایکسپرٹ نہیں ہوں, مجھے 2 مہینے پہلے نظر آ رہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر بننے والا ہے. اور بھی ان کو وارن کر رہے تھے سارے, محکمہ موسمیات ان کو وارن کر رہا تھا, لیکن سندھ گورنمنٹ کی انکمپیٹنس اور بلوچستان گورنمنٹ کی انکمپیٹنس ہے, اس کی وجہ سے زیادہ تباہی ہوئی ہے. تو یہ صرف آپ یہ نہیں کہہ سکتے. کل جو یہ جو UN سیکرٹری جنرل صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نیچر جو ہے اس نے اٹیک کر دیا اور غلط جگہ پہ اٹیک کر دیا. نیچر کا اٹیک جو ہے وہ تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے, ہر جگہ پہ اس طرح کے ہیں, لیکن یہ جو سیلاب ہے اس میں زیادہ تباہی جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ اور بلوچستان گورنمنٹ کی انکمپیٹنس کی وجہ سے ہوئی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں, اور اوپر کل وہاں پہ بھی بارش ہو رہی تھی, کالام میں بھی بارش ہو رہی تھی, وہاں پہ ہر بندہ جو ہے وہ پچمال کا جو بازار تھا اس میں ہر بندہ جو ہے وہ عمران خان کو کوس رہا تھا. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اگر الیکشن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جلدی کروا دیں, تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جلدی الیکشن مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, لیکن یہ الیکشن اگر ہو گیا اور جب بھی ہوگا تو یہ جو بہت سے لوگ اپنی اپنی پاپولیشن کا جو بخار ہے اور شہر ہے نا اس میں گرفتار ہے کہ میں بڑا پاپولر ہوں, بلاول سمجھتا ہے میں بڑا پاپولر ہوں سندھ میں, اور قدوس قدیجو صاحب سمجھتے ہیں میں افغان میں بڑا پاپولر ہوں. ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کتنے پاپولر ہیں. 2 پاکستان ہیں, ایک پاکستان میں یہ پاپولر ہے, دوسرے پاکستان میں یہ بالکل پاپولر نہیں ہے, اور پاکستان کی پالیٹکس کی ڈائنامکس بدلنے والی ہے. خاص طور پہ سندھ کی جو ڈائنامکس ہے یہ بدلنے والی ہے. وہاں پہ جو لوگ سمجھتے تھے نا پیپلز پارٹی ناقابل شکست ہے, وہ اب اپنی خیر منائیں. بٹ لگتا ہے کہ سیاست میں, سیاسی مقابلوں میں سب لوگ اتنے محو رہتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں جو مہر اور حامد آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اس پر فوکس رہتا نہیں ہے حکومتوں کا. بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں, بہت ہی اچھا ایکسپلین کیا حامد میر صاحب نے بھی اور مہر نے بھی. اور لیکن جیسے ہی صورتحال ختم ہوگی اور چند ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا سارا فوکس جو ہے اس سے ڈسپیئر ہو جائے گا. کیونکہ ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا, یہ انالیسس میں دیکھ رہا تھا کہ جو فلڈ بیسیکلی فلڈ کے کچھ روٹس ہوتے ہیں, یہ صحیح ہے کہ اس دفعہ بعض ایسے روٹس کے ذریعے بھی فلڈ واٹر یا اس کی ڈیوسٹیشن نیچے آئی ہے جو نئے ہیں, جو پہلے وہ چینلز نہیں تھے. لیکن بائی اینڈ لارج اگر آپ دیکھیں 80-90% تو وہی چینلز ہیں جہاں سے فلڈ آتا ہے, اور ان چینلز کو جو راستے ہیں فلڈ کے نیچے آنے کی تباہی کے, وہاں پہ گزشتہ 12 برس میں جب 2010 کا بڑا فلڈ آیا تھا اس کے بعد سے کچھ نہیں ہوا. 90s میں بھی 2-3 دفعہ بہت بڑے فلڈ آئے تھے, 80s میں بھی فلڈ آئے تھے. تو اب جو بھی یعنی اس وقت ہمیں بھی جو انالیسس دے رہے ہیں یا اس کی یہ تو ختم ہو جائے گا چند دنوں میں, یہ جو اس وقت کی فیلنگ ہے ختم ہو جائے گی, اور پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ اپنے اسی راستے کے اوپر واپس چلی جائیں گی. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے, جب مہر ایکسپلین کر رہی تھی تو میں اس وقت یہی کہنا چاہ رہا تھا, اس کی وجہ ہے کہ اس ملک میں کبھی بھی حقیقی جو جمہوریت ہے وہ آئی نہیں ہے, اور یہاں لوکل گورنمنٹس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اگر یہاں پر حکومتیں آئی بھی ہیں, یہاں بیسکلی سول ملٹری رول کر رہی ہے 1951 سے ہی, کیونکہ جس پارٹی نے پاکستان بنایا تھا اس کے یہاں کوئی روٹس تھے ہی نہیں پنجاب سے تو خیبر پختونخوا میں, تو انہوں نے تو ایک اسلام کا نعرہ اس وقت لگایا اور انہوں نے اس وقت ملک بنا لیا کہ ہندو مسلم, لیکن ان کے پاس کوئی پولیٹیکل ڈھانچہ نہیں تھا. چونکہ ان کے پاس پولیٹیکل ڈھانچہ نہیں تھا, لوکل سپورٹ نہیں تھی, الیکشن کراتے نہیں تھے, تو اس کے بعد وہ سول ملٹری جو ہے, پہلے سول بیوروکریسی نے, اس کے بعد ملٹری بیوروکریسی نے اس ملک کو ٹیک اوور کر لیا, اینڈ دیٹ از ہسٹری. اس کے بعد سے یہاں پر جو بھی ایک جمہوریت آتی ہے جیسے 1972-77 کے درمیان میں آ گئی, وہ ایک بڑی ٹیمپرری ہوتی ہے, اس کے بعد کبھی آئی نہیں. 77 کے بعد سے ایک ڈرامہ ہو رہا ہے ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کا, اور لوکل گورنمنٹس ہیں نہیں ہیں. تو اگر لوکل گورنمنٹس ہوں گی تو وہ رسپانسو ہوں گی لوگوں کی نیڈس کا, کیونکہ ان کو الیکشن کروانا ہوگا, ان کی خود غرضی ہوگی, ان کو ہر 2-3 سال کے بعد الیکٹ ہونا ہوگا, تو اپنے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے. کراچی شہر کو دیکھ لیں, میں وہاں پہ تھا چند دن پہلے,
اتنا بڑا شہر دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کسی پروونشل گورنمنٹ اس کو چلاتی ہو. مطلب کم از کم بھی کراچی شہر کی آبادی جو اس کے گرد و نواح کو ملا لیں تو 25 ملین ہوگی. وہاں سب سے بڑی پالیٹکس یہ بھی ہے کہ اس کی آبادی نہ گنے ٹھیک طرح سے. اس کی آبادی نہیں گنی جاتی, اس کے مسائل کا حل نہیں ہوتا. چونکہ اب وہاں اس کو سندھ حکومت کا حصہ بنایا ہوا ہے, وہاں پہ جو ان کی سرکار افسر شاہی ہے وہ ایکسٹریملی انسینسٹیو ہے ٹو دا نیڈز آف دا سٹی آف کراچی. تو یا اس کو سینٹر کا زور ہے کراچی کے اوپر, یعنی کراچی جو شہر ہے جس کا پوٹینشیل ریونیو تھا جو دبئی ہو سکتا تھا اگر اس کو نہ خراب کیا جاتا ہے 80s کے بعد, وہ عجیب و غریب قسم کے حالات میں وہ شہر پایا جاتا ہے. باقی سارے ملک کے بھی یہی حالات ہیں. تو چونکہ یہاں پر اور پالیٹکس کا نام یہاں پہ بہت انہلدی ہے. جمہوریت کو بھی لوگ ایک نیگیٹو لفظ کے طور پہ دیکھتے ہیں, چونکہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ جمہوریت کی بات کریں گے, ڈیموکریسی کی بات کریں گے, اور لوگ کھلم کھلا کہتے ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں, وہ کوئی خالی ملٹری آفیسرز نہیں ہیں, اس میں پاکستانی دانشور بھی ہیں, سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, کارپوریٹ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ایک مضبوط قسم کی کوئی حکومت ہونی چاہیے, اور ایگزامپلز وہ دینے لگ جاتے ہیں دبئی کے, سنگاپور کے, کسی اور جگہ کے. وہ ایکسپیرینس تو رہا ہے معید, آئی مین وی ہیو گون تھرو آل سارٹس آف گورنمنٹس, ہے نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں تو جمہوریت آئی نہیں نہ کبھی, بیکاز ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہی نہیں ہیں. ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی ڈیموکریٹک نہیں ہیں. اس وقت صرف 2 ہی ایسی جماعتیں ہیں, جن کو 2-3 ہیں جن کو نان ڈائنسٹک آپ کہہ سکتے ہیں, جو بیسکلی فیملیز کی ایکسٹینشن نہیں ہے, لیکن ان کے بھی کوئی اچھے حالات نہیں ہیں. تحریک انصاف جو ہے اس کے پاس بھی کوئی اسٹرکچر نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ وہ ڈائنسٹی نہیں. ان کے ٹاپ لیڈرز کو دیکھیں, ایک سیکنڈ معید, ایک سیکنڈ. شاہ محمود قریشی صاحب نے بیٹے بیٹی کو ڈالا, پرویز خٹک صاحب کے تو ماشاءاللہ خاندان کے بہت لوگ ہیں, تو عمران خان صاحب کا خاندان اپنا نہیں ہے یہاں, بٹ ادروائز وونٹ یو اگری کہ جہاں جس کو موقع ملتا ہے وہ خاندان پورا کا پورا لے آتا ہے؟ جی بالکل صحیح ہے. وہی میں نے شروع میں کہہ دیا کہ مطلب کوئی اچھے حالات ان کے پاس نہیں ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ ہو جائے, آخر 70 سال کے وہ ہیں, اور وہ کوئی الیکٹڈ فار امورٹیلٹی تو نہیں ہے نا, الیکٹڈ فار آفس تو ہو سکتا ہے کوئی, تو تحریک انصاف کا کیا ہوگا مطلب. اور ظاہر ہے ان کے جو دشمن اس وقت ہیں وہ یہی پلان کرتے ہیں کہ عمران خان کو اگر ڈسکوالیفائی کرتے ہیں تو شیرازہ بکھر جائے گا, یا مار ہی ڈالیں, مطلب ظاہر ہے یہ بھی سوچ رہے ہوں گے. تو پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بڑے کمزور اور بڑے مشکل حالات ہیں, اور لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا جیسے ہم لوگ اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں. ہر انسان سوچتا ہے نا, وہ یہ تو نہیں سوچ رہے ہوتے لوگ کہ ہم نے مر جانا ہے. تو اکثر لوگ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ زندگی اسی طرح سے چلتی رہے گی. تو مجھے پاکستان کی ریاست چلتے نظر نہیں آ رہی ہے. اللہ کرے کہ میں بالکل غلط کہہ رہا ہوں, لیکن مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اگر یہ حالات ایسے ہی رہیں گے, پاکستان کے اشرافیہ کے جو انسینسٹیوٹی ہے, کنسنسس نہیں ہے, معاملات کی انڈرسٹینڈنگ کوئی نہیں ہے, گریٹ میجورٹی 65 سے 70% آبادی جو ہے اس کی عمر 35 برس سے کم ہے, ان کے پاس کوئی میننگ فل جابز نہیں ہے, ان کے پاس کوئی اسکل سیٹس نہیں ہے, وہ غصے سے بھرے پڑے میں ہیں, اوپر جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ 60 70 سال کے ہیں, تو ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ ہیں کہ نیچے جو نوجوان ہیں وہ کیا فیل کرتے ہیں. اور میننگ فل جابز جو ہے نا, یہ بڑی امپورٹنٹ ٹرم ہے. جاب خالی جاب میٹر نہیں کرتی. پاکستان میں لوگوں کے پاس میننگ فل جابز نہیں ہے. میننگ فل جاب وہ ہوتی ہے جو ان کے ذہن کو کسی کریٹو ڈائریکشن میں لے جائے, اور وہ محسوس کریں کہ وہ اپنی زندگی میں یا اپنے معاشرے کے اندر کوئی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. تو ہمارے یہاں حکومتیں اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جابز کریٹ کر دیتی ہیں, اور ان کو رکھے رکھتی ہیں. جیسے اسٹیل ملز کی ایگزامپل ہے, گزشتہ 20 سال سے اس کی جابز چل رہی ہیں. اس طرح سے جو اسٹیل ملز نہیں بھی ہے وہاں پر بھی بیکار قسم کی جابز ہیں. پاکستانی یوتھ کے پاس کوئی اسکل سیٹس نہیں ہے, جتنے لوگوں کے پاس تھوڑی آپ نے اچھی طرح سے اس کو اینالائز کیا, لیکن یقیناً ہوپلیس تو نہیں ہے سچویشن. اس کو بہتری کی طرف تو جانا ہوگا نا, یعنی کہ الیکشنز ہوں گے, ابھی بھی جو حکومت ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہے. اسکول کی جو ٹیکسٹ بک کی کتاب ہے نسیم, ہماری جو پنجاب ٹیکسٹ بک کی کتاب ہے, اور جو ہمارا پی ٹی وی کا لیکچر ہوتا ہے, وہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ نا امید آپ نے نہیں ہونا. تو اس حساب سے میں ٹیکسٹ بک کی بات نہیں کر رہی, ایک پاکستانی کے حساب سے نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ ایک آبجیکٹو اینالسٹ ہیں, آپ اگر پاکستان سے باہر بیٹھے اور پاکستان کی صورتحال دیکھ رہے ہیں, ہاں صحیح بات ہے, اٹس اے ویری چیلنجنگ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ.